بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بیماریوں کا علاج طب نبوی سے کرنے کے لیے معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بیماریوں کے علاج اور طب نبوی۔ اس موضوع کے تحت ہم آپ کو بہت ساری بیماریوں کے علاج بتائیں گے، لیکن اس سے ہی پہلے جو بات جاننے والی ہے وہ یہ ہے، یہ بات یاد رکھنے کی چاہیے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے، یعنی اللہ رب کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی فرمائی، یہ وہ والی تعلیم ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کیسے علاج کرے۔ اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربے سے ہے، یعنی کہ جو ڈاکٹروں کا یا کوئی اور جو سلسلہ ہے وہ علاج کا جو بھی طریقہ ہے وہ دنیاوی طریقہ علاج ہے اور یا ان کا تجربہ ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی یا بیماریوں کا علاج فرمایا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ چیزوں سے ہے۔ بعض اعتبار نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعتقاد اور یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دعا سے بھی کریں اور دعا سے بھی کریں، تاکہ صرف دعا ہی پر بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دعا کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں ہمارے لیے؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی کہ دوا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض الموت اس سے مستثنی ہے، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کی دعا علاج بتانے جا رہے ہیں پیدا فرمائی ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف علاج آپ کو باری باری بتائیں گے، اور آج کا علاج ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو اذان اور تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اور وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ تکبیر کے کیا فائدے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنی چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ بچہ البسیان بولنے کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ولادت کے 7ویں دن بچے کا نام اچھا سا رکھنا چاہیے۔ بچے کے بال اتروا کر اس کے برابر چاندی تول کر صدقہ کر دینا چاہیے، اور بیٹی کے لیے 1 بکرا اور بیٹے کے لیے 2 بکرے ذبح کر کے صدقہ کریں، عقیقہ کریں۔ اس عمل کا اثر بچے کی صحت پر پڑے گا، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے کرنے سے مسلمانوں کے بچے شر شیطان سے محفوظ رہتے ہیں اور ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کے کان میں اذان دے دی جائے دائیں کان میں اور الٹے کان میں اقامت پڑھی جائے، وہ بچہ البسیان یعنی بولنے کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ضروریات صحت کا علم طب نبوی کی روشنی میں جان کر آسانی محسوس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔